رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، حبیب الہ العالمین، سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت مجالس اعضاء کا سفر جاری ہے، وہ موضوع ہے عرفان کربلا، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں رموز بقائے کربلا اور فلسفہ عزاداری اور فوائد عزاداری پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ گفتگو اس مرحلے پر پہنچی کہ عزاداری در حقیقت سبب ہدایت ہے اور کشتی نجات، جس انقلاب کو دشت کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے قربانیوں کے ذریعے سے پیش کیا، اس انقلاب سے ارتباط کے لیے شہزادی زینب نے عزاداری جیسی نعمت امت اسلام کو عطا کی، جس کے ذریعے سے فرش عزا پر آ کر ہم اپنے آپ کو انقلاب کربلا سے متصل کر سکتے ہیں، اور یہ کشتی نجات ہے، اور کشتی نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کرے۔ کشتی کی تعریف کرنے والے باہر کھڑے ہو کر ہزاروں ملتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس کشتی نجات میں سوار ہو جائے۔ جب تک کشتی نجات میں سوار نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کو نجات نہیں ملتی، اور اس کشتی نجات میں امام ہیں اور امام کے اصحاب ہیں اور امام کے چاہنے والے اور امام کے شیعیان، جو اس کشتی نجات میں سوار ہو کر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کس طرح اس کشتی نجات میں سوار ہو سکتے ہیں؟ تو فرش عزا پر حاضری دے کر فلسفہ عزاداری کو سمجھتے ہوئے اس کشتی نجات میں ہم بھی آج سوار ہو سکتے ہیں۔ ایک ارادہ، ایک حوصلہ، ایک عزم اگر انسان کے اندر پیدا ہو
کہ مجھے بھی نجات حاصل کرنی ہے تو وہ فرش عزا پر آئے تو اور کشتی نجات پر سوار ہو جائے۔ تو یہ ذریعہ ہدایت ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا عزاداری در حقیقت یعنی ذمہ داری ہے۔ انسان کے ضمیر اور انسان کی روح اور انسان کے ارادوں کو مضبوط کرتی ہے یہ عزاداری۔ فرش عزا پر آنے کے بعد عزاداری یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ عزاداری یعنی ذمہ داری، عزادار یعنی ذمہ دار۔ دوسرے ادیان میں اور مذہب اسلام میں، دین اسلام میں یہی فرق ہے کہ دین اسلام انسان کو ذمہ دار بناتا ہے۔ افحسبتم انکم خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا یہ گمان کرتے ہو تم کہ پروردگار عالم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تم بارگاہ پروردگار میں لوٹائے نہیں جاؤ گے، تم سب کو اسی کی بارگاہ میں لوٹنا ہے جہاں سے تمہیں بھیجا گیا ہے، اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہمارے ہر ایکشن کا سوال کیا جائے گا، ہمارے ہر عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ موت اور حیات کی خلقت کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں میں کون ہے جو بہترین عمل انجام دینے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے بہتر کون عمل انجام دے گا، اس کو آزمانے کے لیے پروردگار عالم نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ تو یہ عزاداری پہ فرش پہ آنے کے بعد انسان اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، کبھی جسمانی ذمہ داری، ہماری روحانی ذمہ داری، ہماری اجتماعی ذمہ داری اور ہماری گھریلو ذمہ داری، ہماری سیاسی ذمہ داری اور ہماری سماجی ذمہ داری، ہماری ثقافتی ذمہ داری، ہر ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے عزاداری۔ انسان مصلحت کے دائرے میں، انسان بے توجہ ہو کر، انسان غفلت کے دائرے میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ جس کے پاس عزاداری جیسی نعمت ہے وہ کبھی خواب غفلت میں سوتا نہیں ہے۔ عزاداری اسے سونے نہیں دیتی، عزاداری اسے ہمیشہ جگائے رکھتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سمجھے اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، اور کہاں ڈھونڈ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک سفر ہمارا ہے، 1 گھنٹے کا سفر ہے، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے گا کہ کبھی کبھی یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کبھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ اگر دونوں چیزوں کو انسان جاننے لگے، سمجھنے لگے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ کیا ڈھونڈ رہا ہے اور کہاں ڈھونڈ رہا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا ہے، موسیٰ میری قوم سے کہہ دو کہ میں نے کچھ چیزوں کو کچھ جگہوں پہ چھپا کے رکھا ہے، لیکن لوگ اسے دوسری جگہ ڈھونڈتے ہیں، جب وہ چیزیں انہیں ملتی نہیں ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذمہ داری نبھانے کے لیے ضرورت ہے انسان اس بات کو محسوس کرے، آگاہ ہو جائے کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے اور کہاں ڈھونڈ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کی وہ تلاش میں ہے وہ چیز اسے فائدہ نہیں، کہ انسان وہ چیز وہاں ڈھونڈنے جا رہا ہے جہاں پر اسے ملے گی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیشہ سوال کیا انسانوں سے، أَيْنَ تَذْهَبُونَ، کبھی ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے پروردگار عالم، کہاں جا رہے ہو؟ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو تم، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جو انسان آگاہ ہو جائے وہ کیا چاہ رہا ہے اور کہاں ڈھونڈ رہا ہے، اس کی انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ روزمرہ تجارت کی زندگی ہو، علمی زندگی ہو یا مذہبی زندگی ہو، وہ گھر سے نکل رہا ہے، جس انسان کو پتا ہے کہ وہ جب گھر سے نکل رہا ہے اسے کہاں جانا ہے تو اس کے پیروں میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ جس انسان کو پتا ہی نہیں ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو پیر قدم پر قدم اس کے جمتے نہیں ہیں، اس کے پیروں میں طاقت نہیں ہوتی ہے۔ جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں ان کا سفر بھی آسان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میری امت سے کہہ دو کہ میں نے 6 چیزوں کو 6 جگہوں پر چھپا کے رکھا ہے، لوگ اسے دوسری جگہ ڈھونڈتے ہیں، جب وہ چیز ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، پروردگارا وہ کون سی چیزیں تو نے کہاں چھپا کے رکھا ہے؟
پروردگار عالم کی آواز ہے، یا موسیٰ کہہ دو کہ میں نے سکون اور راحت کو جنت میں چھپا کے رکھا ہے، لیکن سکون کو لوگ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، جب ملتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، ایک منزل تک لے جانا ہے آپ کو، میں نے سکون کو جنت میں چھپا کے رکھا ہے، لیکن لوگ اسے دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ مکمل سکون اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ اگر مان کر انسان چلے گا تو دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ مجھے سکون چاہیے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اسباب کے بڑھا لینے کا نام سکون ہے، وسائل کے بڑھا لینے کا نام سبب سکون ہے۔ میں چیزوں کو بڑھا لوں، میں گھروں کو بڑھا لوں، میں گاڑی کو بدل لوں، کتنے کتنے طریقوں سے انسان سوچتا ہے کہ میں سکون اختیار کروں، لیکن قرآن کہتا ہے اسباب کے بڑھا لینے کا نام سکون نہیں ہے، ذکر پروردگار سے قریب ہو جانے کا نام سکون ہے۔ اس لیے سکون کو میں نے جنت میں، مکمل سکون چاہتے تو جنت، جب جنت میں سکون ہے تو پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں؟ دنیا میں کیا سکون نہیں ہے؟ اگر راحت اگر دنیا میں نہیں ہے، اگر اطمینان دنیا میں نہیں ہے تو ہم دنیا میں آئے کیوں؟ ایک فلسفہ، ایک طریقہ ہے جو علماء کرام نے بتایا ہے، عرفاء نے بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی سکون حاصل کرو تو اپنی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دو، اپنی زندگی کو جنت کا نمونہ بناؤ۔ کس طرح ہم جنت کا نمونہ بنائے زندگی کو؟ یہاں پر تو کمیاں ہیں، یہاں پر تو نقصانات ہیں، یہاں کے ہر نعمت میں کمی ہے۔ کوئی علم حاصل کر لے، جلنے والے مل جاتے ہیں، مال حاصل کر لے، کھینچنے والے مل جاتے ہیں، مقام حاصل کر لے، برباد کرنے والے مل جاتے ہیں۔ یہاں کی ترقی میں تنزلی ہے، یہاں کی ترقی میں تنزلی ہے، ہزاروں کھینچنے والے ملیں گے، آگے بڑھانے والے کہاں ملتے ہیں؟ میں کس طرح اس دنیا کو جنت کا نمونہ بناؤں؟ میرے عزیزوں، جنت میں جانا کمال نہیں ہے، دنیا کو جنت کا نمونہ بنانا کمال ہے۔ پوچھا گیا کس طرح ہم جنت کا نمونہ اس دنیا کو بنا سکتے ہیں؟ علماء نے کہا جو چیزیں جنت میں ملتی ہیں اس کے پیچھے بھاگو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ کوشش کرو جو چیزیں جنت میں نہیں ہیں دنیا میں ان چیزوں سے دور ہو جاؤ تو دنیا جنت بن جائے۔ بس آج کے مجلس کا پیغام ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو جنت میں نہیں ہیں؟ جنت میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز جنت میں موجود ہے۔ وہ جنت نہیں ہے جہاں پر ہر چیز نہ ہو، جہاں پابندی نہ ہو، جہاں لمیٹیشن نہ ہو۔ وہ کون سی چیزیں جو جنت میں نہیں ہیں؟ علماء نے کہا قرآن کی آیتیں پڑھیے، 4 چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں نہیں ہیں۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں جھوٹ نہیں ہے، جنت میں بےہودگی نہیں ہے، جنت میں کینہ نہیں ہے، جنت میں حسد نہیں ہے۔ ان 4 چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لو، تمہاری زندگی خود جنتی زندگی بن جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہاں جھوٹ ہے، نہ وہاں بےہودگی ہے، نہ وہاں کینہ ہے، نہ وہاں حسد ہے۔ جب یہ 4 برائیوں سے اپنی زندگی کو دور کر دو، تمہاری زندگی خود جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اگر یہ زندگی جنت کا نمونہ نہیں ہے تو جنت کے رہنے والے زمین پر کیوں آ رہے ہیں؟ اگر دنیا زمین جنت کا نمونہ نہیں ہے تو جنت کے رہنے والے زمین پر کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں رضوان جنت اس در پر آ رہا ہے اور کھڑا ہو رہا ہے، اور جب اپنے آپ کو درزی کرنے پر فخر محسوس کر رہا ہے؟ کیوں جنت سے فرشتے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں زمین پر آنے کے لیے؟ تو معلوم ہے فرشتے بتا رہے ہیں کہ تم چاہو تو اس دنیا میں رہ کر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا، سنا ہے یہ ایک جنت ہے، وہاں پر ہے جنت جا بجا زہرا کے گھر میں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہم چاہیں تو اس دنیا کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ کب بنا سکتے ہیں؟ ان صفات سے دور ہو جائے جو صفات جنت میں نہیں ہے۔ بےہودگی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ ان چیزوں سے دلوں کو صاف کرو گے تو دل جنت کا نمونہ بنے گا۔ گھروں کو صاف کرو گے تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ معاشرے کو دور رکھو گے تو معاشرہ جنت کا نمونہ بنے گا۔
جنت بنی بنائی شے کا نام نہیں ہے، جنت ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے بنانی ہے۔ جنت بنی بنائی شے کا نام نہیں ہے، ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے۔ کس طرح میں بناؤ؟ بری صفتوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ دنیا جنت ہے، یہ دنیا سبب سکون ہے، یہ دنیا راحت اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ کب؟ جب ان بری صفتوں سے دور ہو جاؤ۔ گلے ملو سب، درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ درود تو پڑھیے گا۔ گلے ملو سب، درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ ابتدائی مجلس میں اتنا بڑا میسیج۔ گلے ملو سب، درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آخری امام کے لیے ایک جگہ چاہیے، ایک مکان چاہیے۔ کہاں مکان ہے؟ کون سا مکان ہے؟ مادی مکان؟ یہ گھر، یہ محلہ؟ کہاں رہیں گے امام جب آئیں گے؟ امام کی اصل جگہ ہے مومن کا دل، مومن کی آنکھ، مومن کی زبان پر امام کا تذکرہ، مومن کی آنکھوں میں امام کے دیدار کی تمنا، مومن کے دل میں امام کی محبت، اور مومن کا گھر امام کا مرکز ہے۔ وہ کسی حکومت کا متمنی نہیں ہے، اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوگی۔ جسموں پر کوئی حکومت قبول کرے یا نہ کرے، لوگوں کے دلوں پر امام کی حکومت ہوگی۔ کہا تھا نا ہارون نے، آخری 8ویں امام دربار میں آ جائیں گے، اپنے درباریوں سے کہا کسی کو حق نہیں کہ وہ امام کا احترام کرے۔ 8ویں ہارون نے کہا کہ امام آج آئیں گے دربار میں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ امام کا احترام کرے۔ سارے درباریوں سے کہا تم کوئی احترام کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ سپاہی سب بیٹھے رہے۔ جب امام دربار کے قریب آئے، تند و تیز ہوا چلی، دروازہ خود بخود کھلا، پردہ اٹھنے لگا۔ جب امام دربار میں داخل ہوئے، سپاہی کھڑے ہو گئے۔ جب ہارون کے قریب پہنچے، ہارون خود تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ امام بیٹھے، جب دربار سے امام واپس تشریف لے گئے تو ہارون نے سپاہیوں کو سرزنش کی کہ تم نے کیوں قیام کیا؟ سپاہیوں نے پلٹ کر ہارون سے پوچھا تو نے کیوں قیام کیا؟ ہارون اور سپاہیوں نے دونوں نے مل کر کہا ہمارا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو امام نے کہا ہے ہارون، جسموں پر حکومت کرنا تیرا کام ہے، دلوں پر حکومت کرنا میرا کام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ امام کے لیے جگہ چاہیے، مومن کا دل، مومن کی آنکھ، مومن کی زبان، مومن کا گھر امام کی جگہ ہے۔ دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ میں کیا کروں؟ اپنے گھر کو آج مولانا تشریف فرمائے، حنیف شاہ صاحب تشریف لاتے مجلس میں حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے، آج ایک پیغام دے رہا ہوں، مفسرین کا پیغام ہے۔ آج اگر میرے گھر میں قرآن کی آیتوں پر عمل ہو رہا ہے، اہل بیت کی روایتوں پر عمل ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا گھر امام کی حکومت میں شامل ہو چکا ہے۔ امام کی حکومت آج بھی ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، امام تو ہم ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ مجبور نہیں ہے، ہم مجبور ہیں۔ وہ غیبت میں نہیں ہے، ہم غیبت میں ہیں۔ ہماری آنکھوں میں اتنا نور نہیں ہے جو امام کے چہرے کو دیکھ سکے۔ تو میں کیا کروں؟ کیا میرا گھر امام کی حکومت میں شامل آج ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر میرے گھر میں قرآن کی آیتوں پر عمل ہو رہا ہے، اہل بیت کی روایتوں پر عمل ہو رہا ہے، تو گویا میرا گھر امام کی حکومت میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ درمیان میں عزاداری ہے جو ماضی سے مستقبل کو ملا دیتی ہے۔ ماضی ہے کربلا،
مستقبل ہے ظہور امام، درمیان میں جو چیز کنیکٹ کر رہی ہے وہ عزاداری ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آج میرے گھر کو میں حکومت امام کی حکومت میں شامل کر سکتا ہوں، آج میں شامل کر سکتا ہوں۔ کون کہتا ہے قریب آ جانے کا نام شمولیت ہے؟ نہیں، معرفت کو بڑھا لینے کا نام شمولیت ہے۔ اویس قرنی نے رسول کی دیدار تک نہیں کی تھی، لیکن صحابی رسول ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا مجھے تو قرن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اب جنت کی خوشبو قریب آئے ہی نہیں، جنت کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ معرفت کو اتنا بڑھا دو دور رہنے والا بھی قربت کا احساس کرے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو کہاں پر چھپا کے رکھا ہے پروردگار عالم نے سکون کو؟ جنت میں۔ تو کیا کروں میں اپنی زندگی کو؟ کیا جنت کی تمنا میں اپنی زندگی ختم کر دوں؟ اس دنیا کو میں جنت کا نمونہ نہیں بنا سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا مسلمانوں کو صرف حور و قصور کا وعدہ ہے۔ وعدہ ہے، وہ وعدہ بھی ہے کہ کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے وہاں پر؟ کیا صرف وعدہ ہے؟ جی مشرق میں اصول دین بن جاتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں مشرق میں اصول دین بن جاتے، مغرب میں مگر مشن بن جاتے۔ یہاں اصول دین تو نہیں بنتے نا، یہاں تو مشن بنتے۔ رہتا نہیں ہے ایک ہمارے پلے، یہاں ایک کے تین تین بن جاتے ہیں۔ توحید اور تثلیث میں جو فرق بتایا ہے وہ فرق دیکھیے گا۔ ہمارے یہاں توحید کا سبق دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک بھی ایک نہیں رہتا ہمارے یہاں۔ وہ ایک میں 70 فرقے ہیں، اس ایک میں ہزاروں فرقے، اور یہاں پر ایک ہے، وہ اس توحید کو انہوں نے تین تین بنا دیا ہے۔ تثلیث ٹرینٹی کے قائل ہو گئے، ایک کے تین بنا دیے، ہمارے پاس ایک بھی نہیں رہتا ہے، ایک بھی نہیں رہتا ہے۔ کیوں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو تصور ہے اس تصور کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس دنیا کو میں چاہوں تو دنیا کو خوبصورت دنیا بنا سکتا ہوں، ایک حسین دنیا بنا سکتا ہوں جو جنت کا نمونہ ہو جائے۔ حضرت فضا نے کہا تھا نا قمبر سے، قمبر مجھ میں اور تجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ تم جنت کے باہر رہتے ہو، میں جنت کے اندر رہتی ہوں۔ حضرت فضا نے کہا تھا نا فرق صرف تم غلام ہو میں کنیز ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ تم جنت کے باہر رہتے ہو، میں جنت کے اندر رہتی ہوں۔ یہ آزاداری انسان کو جنت سے قریب کرتی ہے۔ چھٹے امام سے ایک صحابی نے کہا مولا محسوس کرنا چاہتے ہیں آپ جنت میں ہیں، آپ مولا دعا کیجئے کہ پروردگار عالم مجھے جنت نصیب کرے۔ چھٹے امام کے صحابی نے کہا مولا دعا کیجئے گا کہ پروردگار عالم مجھے جنت نصیب کرے۔ امام نے فرمایا پہلے دعا کرنا سیکھ لو۔ کہا مولا میں نے غلط تو دعا نہیں کی، جنت میں جانے کی تمنا ہے، دعا ہے، دعا تو غلط نہیں ہے۔ کہا دعا کا سلیقہ سیکھ لو، بلکہ یوں دعا کرو کہ پروردگار مجھے جنت میں قائم رکھ، مجھے جنت سے نہ نکال۔ یہ طریقہ کی تعبیر ہے کہ یوں دعا کرو کہ پروردگار مجھے جنت سے نہ نکال۔ کہا مولا آپ مذاق کر رہے ہیں میرا؟ امام نے فرمایا نہیں، کیا تیرے دل میں ہماری محبت نہیں ہے؟ کیا تیرے دل میں مودت اہل بیت نہیں ہے؟ کہ مولا ہے۔ تو امام نے فرمایا جس کے دل میں ہماری محبت ہوتی ہے وہ جنت میں ہوتا ہے، بلکہ دعا کرو کہ پروردگار تمہیں جنت سے نہ نکالے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دعا کرنے کا سلیقہ سیکھ لو کہ پروردگار جنت سے نہ نکالے۔ یہ مرکز سکون ہے میرے عزیزوں، یہ مرکز اطمینان ہے کہ تم جنت کے باہر رہتے ہو قمبر، میں جنت کے اندر رہتے ہیں۔ حبشے کی بادشاہ شہزادی اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ ایک سال ثواب کی مجلس بھی ہے، ماں باپ کے لیے تذکرہ بھی کر دوں، کیوں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس گھر میں جو اطمینان، اس گھر میں جو سکون ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ لوگ حاصل کر کے سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس گھر والے تو لٹا کر سکون حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، جو ماحول لوٹنے کا ماحول تھا وہاں پر اہل بیت نے لٹانے کا سبق دیا ہے۔ عرب میں لوٹنے کا ماحول تھا، لوگ لوٹ کر اطمینان حاصل کرنا چاہ رہے تھے،
انہوں نے کہا نہیں، لٹا کر اطمینان حاصل کرو، لٹا کر اطمینان کرو۔ ایک انفاق کے مقابلے میں پروردگار عالم نے جنت عطا کر دی، جنت عطا کر دی۔ سورہ دہر مکمل سورہ، الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ کیا کھلایا تھا مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو؟ چند روٹیاں۔ اگر مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو قیمت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر نیت دیکھی جائے، نیت اور خلوص ہے جو انفاق کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ ہم کتنا دے رہے ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ کس نیت سے دے رہے ہیں۔ اسلام کتنے کا معیار نہیں بتاتا، یہ بتاتا ہے کہ تمہاری نیت اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ جو ضرورت پر مانگی جائے اور دیا جائے اسے انفاق کرتے ہیں، جو ضرورت کا احساس کر کے عطا کیا جائے اسے احسان کہتے ہیں، جو اپنی ضرورتوں کو بھی قربان کر دے اسے ایثار کہتے ہیں، اور ایثار کے آخری درجے پر جو فائز ہیں انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ ایثار کے آخری مرحلے پہ جو فائز ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ ہم سے جو تقاضا کیا گیا کہ تم اپنی خواہشات میں سے کچھ دے دو، بچت میں سے کچھ دے دو، تب بھی انسان دینے کے لیے سوچتا ہے میں دوں یا نہ دوں، لیکن اہل بیت نے اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا۔ الذین یطعمون الطعام علی حبہ، تفسیر میں ہے طعام کچھ لوگ کھا کے خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کھلا کے خوش ہوتے ہیں۔ طعام اور ہے، اطعام اور ہے۔ الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یتیم کو کھلا رہا ہے، مسکین کو کھلا رہا ہے۔ یہ نہیں پوچھا ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، نہیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مسلمان تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے، نہیں۔ اس لیے کہ جہاں انفاق کی بات آتی ہے وہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، ضرورت دیکھی جاتی ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کس نیت سے کھلا رہے تھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم جزا کے محتاج ہیں نہ شکریہ کے محتاج ہیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا جب تم شکریہ کے محتاج نہیں ہو تو ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب بندوں کے شکریہ کا انسان محتاج نہیں ہوتا ہے تو خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ انا سعیکم مشکورا، اہل بیت تمہاری کوششوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انفاق کیا رہا ہے خدا میں؟ خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پاکیزگی نیت کے ساتھ راہ خدا میں روٹیاں دی، ان روٹیوں کے بدلے میں پروردگار عالم نے انہیں کیا عطا کی؟ کیا عطا کیا پروردگار عالم نے؟ جزاؤہم بما صبروا جنتا وحریرا، اس کے انفاق کے مقابلے میں ہم ان کو جنت عطا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جنت میں جانا اور ہے، اس دنیا میں رہ کر جنت کو پانا اور ہے۔ اس دنیا میں رہ کر جنت کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ، محسوس کرنا اور ہے۔ پروردگار عالم نے ایک انفاق کے مقابلے میں جنت عطا کی ہے، بما صبروا جنتا وحریرا، ریشم کے کپڑے لباس ہم نے عطا کیا اور جنت انہیں عطا کی ہے، فخر کے ساتھ وہ جنت میں رہیں گے۔ عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر، طہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا۔ جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگ جائے۔ عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا۔ دست زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا۔ دست زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ گیا۔ اس انفاق کے مقابلے میں کیا تھا؟ خلوص، خلوص نیت میں پاکیزگی۔ اور پروردگار عالم نے انہیں جنت دے دی۔ اور کہہ سکتا ہے انسان وہ تو اہل بیت تھے۔ آج کل ایک بہانہ، ایک ایکسکیوز ہمارے اندر بہت ہی عام ہو رہا ہے،
ایک ایکسکیوز ہے، بہت ہی دین سے بھاگنے کا ایکسکیوز، دین سے دور رہنے کا ایکسکیوز. وہ تو امام تھے، ہم تو امام نہیں ہیں. یہ بہت بڑا ایکسکیوز ہے، معتبر ایکسکیوز میں جسے کہتے ہیں. معتبر ایکسکیوز یعنی ایکسکیوز بھی ہے اور معتبر بھی ہے. امام کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے. امام کی تاریخ کا ہم لوگوں نے، ہم میں سے بعض لوگوں نے بہت غلط فائدہ اٹھایا. ایک ہی زمانے میں دو امام کی مثالیں دی جائے. تم کیوں خاموش ہو؟ کہا امام حسن بھی خاموش تھے. تو تم کیوں بول رہا ہو؟ امام حسن بولتے تھے. ارے ایک ہی زمانے میں، ایک ہی لمحے میں امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے. ایسا نہیں ہوتا ہے، اسے دین نہیں کہتے. یہ ایکسکیوزز ہیں. اس ایکسکیوزز کا دروازہ کلوز ہونا چاہیے. ہمارے دین میں نہ کنفیوژن ہے نہ ایکسکیوزز کے لیے کوئی ذریعہ ہے. دین اسلام کلیئر ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اسلام میں کنفیوژن، اگر یہ اسلام ہے تو ہمیں اسلامی نہیں چاہیے. اسلام میں نہ کھانے پینے کے مسائل میں، نہ تقلید کے مسائل میں، نہ ظہور امام میں، نہ انتظار امام میں، نہ رجعت میں، کسی چیز میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور نہ کوئی ایکسکیوزز کے لیے کوئی راستہ ہے. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اسلام کہتا بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھو. آنکھیں جھکا بھی نہیں سکتا، ذہنی میں پڑھ لو. سمندر میں ڈوب رہا ہوں، کیا کرو؟ نیت کر لو، نماز تمہاری ہو گئی. کہاں ہے ایکسکیوز یہاں پر؟ سارے ایکسکیوزز کا دروازہ اسلام نے بند کر دیا. کوئی ایکسکیوزز کی اجازت نہیں ہے. امام حسن خاموش کیوں ہوگا؟ امام حسن خاموش تھے. ایک ہی زمانے امام حسن بھی، امام حسین. پتہ نہیں ہے، موسم بدلتا ہے تو ارادے بدلتے ہیں. موسم بدلتا ہے تو ارادے بدلتے ہیں. نیر بجز حسین و حسن کائنات میں کس کے لیے بہشت سے بھیجا گیا لباس؟ سن لیجیے گا، آج کی مجلس کا تحفہ ہے. نیر بجز حسین و حسن کائنات میں کس کے لیے بہشت سے بھیجا گیا لباس؟ شبر نے صلح کی ہے تو شبیر نے جہاد، موسم کے اعتبار سے پہنا گیا لباس. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یار موسم بدلے تو قیام بدلے. ایک ہی موسم میں دو کیسے؟ جیسے ایرانی کہتے ہیں ایک بام دو ہوا. ایک بام دو ہوا. یہ تفصیل میں جانا نہیں ہے. ایک ہی موسم. امام حسن کی پیروی. ایکسکیوزز کا دروازہ اسلام نے کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا. ہاں وہ تو امام تھے. ایک عقیدتی جملہ کہہ دوں جس کا میں بہت قائل ہوں. اہل بیت اس دنیا میں، اس جملے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، تصدیق کرا لیجئے مولانا سے یا تصحیح کرا لیجئے گا. اہل بیت اس دنیا میں مقامات لینے کے لیے نہیں آئے تھے، مقامات بانٹنے کے لیے آئے تھے. لینے والے ڈھونڈ رہے تھے. لینے والے ڈھونڈ. کون ہے لینے والا؟ دعائے کمیل کی تعلیم دی کمیل کو. کس کی دعا ہے؟ حضرت علی کی. نام کس کا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا دعائے علی. کیا کہتے ہیں ہم؟ دعائے کمیل. ایک ادنا سا صحابی مولا کائنات کا، عارف صحابی، اس نے صرف سوال کر لیا. سوال کرنے والے کا نام دعا پر، جواب دینے والے کا نام نہیں. ہونا چاہیے تھا دعائے علی. کیا کہتے ہیں ہم؟ دعائے کمیل. دعائے ابو حمزہ سمالی، چوتھے امام کی تعلیم کردہ دعا. ہونا چاہیے تھا یہ دعائے زین العابدین. کہہ رہے ہیں ہم دعائے ابو حمزہ سمالی. نماز سلمان فارسی، تعلیم دی امام نے، نام سلمان فارسی کا. عمل ام داؤد، عمل کے ساتھ بھی صحابیہ کا نام، نماز کے ساتھ بھی صحابی کا نام، دعا کے ساتھ بھی اصحاب کے نام. مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا نام ہونا چاہیے. امام پکار کر کہیں گے ہم خطابات کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے دروازے پر کھڑے ہو کر مانگو، ہم خطابات بھی بانٹ دیں گے. ہم خطابات بھی بانٹ دیں گے. دنیا کی نگاہ مقام اہل بیت تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ وہ خطاب دے سکے. خطاب کون دیتا ہے بھی؟ ایک یونیورسٹی والے کسی کو خطاب دیتے ہیں. یونیورسٹی جب کوئی طالب علم یونیورسٹی میں کامیاب ہوتا ہے تو یونیورسٹی اسے خطاب دیتی ہے، ٹائٹل. دنیا کی یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھا ہی نہیں کہ یونیورسٹی ان کو خطاب دے. دنیا کی نگاہ ان کے پہنچ ہی نہیں سکتی ان کو خطاب دے. آیت اللہ جوادی عملی کا جملہ، خوبصورت جملہ، وہ اتنے بلند ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی قریب آ جائیں گے. وہ یہ اہل بیت اتنے بلند ہیں،
خود بلندی کو بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کتنے بلند ہیں. خود بلندی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کتنے بلند ہیں. جب ان کی بلندی کا احساس ہی نہیں ہے تو ہم خطاب کیا دے سکتے ہیں ان کو؟ ہم خطاب نہیں دے سکتے. وہ خطابات بانٹنے کے لیے تیار ہے. مانگو تو صحیح. کسی نے روٹی مانگ لی تو روٹی دے دی, کسی نے روٹی مانگ لی تو روٹی دے دی, کسی نے دعا مانگ لی تو دعا دے دی, کسی نے عمل مانگا تو عمل دے دیا. آگے اس دروازے پر مانگو, یہ دو دنیا دونوں جہاں کی بادشاہت بھی دینے کے لیے تیار ہے. دونوں جہاں کی بادشاہت بھی دینے کے لیے تیار. مانگنے والوں کی کمی ہے. کہ وہ تو امام تھے. یہ ایکسکیوزز کا دروازہ کیسے بند کیا پروردگار عالم نے پتا ہے؟ حضرت فضا کو اس فضیلت میں شامل کر دیا. اللہ اکبر. حضرت فضا کو سورہ دہر میں شامل کر دیا. رہتی دنیا تک حضرت فضا کو پروردگار عالم نے شامل کر کے اس فضیلت میں ہر صاحب ایمان کے لیے انفاق کا دروازہ کھول دیا. کیا میں بھی راہ خدا میں خلوص کے ساتھ انفاق کر کے جنت جا سکتا ہوں؟ سورہ دہر کہہ رہا ہے ایس جا سکتے ہو. کوئی ہے؟ اہل بیت کے ساتھ فضا بھی ہے. فضا کو شامل کیا پروردگار عالم نے. اہل بیت نے فضا کو بھی شامل کر لیا. دیکھو, بہانے بنا کر سخاوت اور انفاق سے دور ہونے کی کوشش نہ کرو. فضا کو دیکھتے چلے جاؤ اور دین اسلام کی خدمت کرتے چلے جاؤ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سلمان فارسی کو اپنے مقام کے قریب بلا کر بتا دیا کہ تم قریب جا سکتے. السلمان و منا. یہ روایتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں, یعنی ایک امکان رکھا ہے کہ تم بھی چاہو تو کچھ آگے بڑھ سکتے ہو. تم بھی چاہو تو کچھ آگے بڑھ, یہاں تک آگے بڑھ سکتے ہو پروردگار عالم تمہاری بھی تعریف کر سکتا ہے. خانہ حیدر و زہرا کی نگہباں فضا. یہ شعر سنانے کے لیے میں یہاں تک زحمت دیا آپ کو. فضا کو پروردگار عالم نے شامل کر دیا. جنت کے مستحق بن گئے. جزاؤہم بما صبروا جنتوں وحریرا. دنیا میں رہ کر جنت لیے, مرنے کے بعد نہیں. مرنے کے بعد دیکھیں, عام طور سے جنت کا جو تصور ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد حساب و کتاب کے بعد جنت دی جاتی ہے. لیکن یہ اہل بیت اور جناب فضا اس مقام پر پہنچے کہ دنیا میں رہتے ہوئے پروردگار عالم نے ان کو کہا یہ جنتی ہے. پروردگار عالم نے کہا یہ لوگ جنتی. حتی بعض حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ جنت, اکثر لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جنت تمنا کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تمنا جنت کرتے ہیں. خانہ حیدر و زہرا کی نگہباں فضا. حفظ تو نے کیا حسنین سے قرآن فضا. حفظ تو نے کیا حسنین سے قرآن فضا. تیرا اسلام کی گردن پہ ہے احسان فضا. 4 معصوم اماموں نے کہا ماں فضا. انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ معصوم کہیں کہ ماں. خانہ حیدر و زہرا کی نگہباں فضا. حفظ تو نے کیا حسنین سے قرآن فضا. تیرا اسلام کی گردن پہ ہے احسان فضا. 4 معصوم اماموں نے کہا ماں فضا. خدمت عالم میں فضا سے سبھی پیچھے ہیں. انتہا یہ ہے کہ اصحاب نبی پیچھے, سب سے آگے نکل گئی فضا, سب سے آگے نکل گئی. عمر بھر چہرے سرور کی بلائیں لی ہیں, بازوئے شاہ کو جینے کی دعائیں دی ہیں, اپنے ہاتھوں سے امامت کی قبائیں سی ہیں, مدتوں آیت قرآن میں باتیں کی. کون فضا سے زمانے میں بھلا آلہ ہے جس نے عباس کو 32 برس پالا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کون فضا سے زمانے میں بھلا آلہ ہے جس نے عباس کو 32 برس پالا ہے. یہ جنت میں ہے, یہ جنت میں ہے. تو میں بھی جنت میں رہ سکتا ہوں اس دنیا میں رہ کر, امکانات ہیں, ذرائع ہیں, دروازے کھلے ہوئے ہیں. باب الحسین مفتوحا, حسینیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میں نے اشارہ کیا تھا ہر سال ہم اس لیے دروازہ کھولتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی آ جائے حور بن کر, وہ علیہ السلام بن کر یہاں سے نکل جائے.
یہ دروازہ کھولا جاتا ہے. یہ فرش ازا کا فلسفہ یہی ہے, فرش ازا کا فلسفہ یہی ہے. اس لیے ہمیشہ یہی خواہش کرتا ہوں, عزاداری کو رسم سے اوپر اٹھ کر سوچیں, رسم و رواج سے اوپر اٹھ کر سوچیں. عزاداری ایک سمندر ہے. اس نگاہ سے اگر کربلا کو دیکھیں کہ عزاداری سمندر ہے, تو میں اس دنیا کو بھی عزاداری کے سائے میں جنت کا نمونہ بنا سکتا ہوں. پروردگار عالم نے کہا, اے موسیٰ میری امت سے کہہ دو کہ میں نے سکون کو جنت میں چھپا کے رکھا ہے. لوگ اسے دنیا میں ڈھونڈتے ہیں, جب سکون ملتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اے موسیٰ, میں حدیث کو تکمیل کر دوں, اے موسیٰ میری امت سے کہہ دو کہ میں نے علم کو بھوک اور پیاس میں چھپا کے رکھا ہے. لوگ اسے سیرابی میں ڈھونڈتے ہیں, جب علم ملتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. بھوک اور پیاس میں, غذا کے اعتبار سے بھی علم حاصل کرنے والے کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو سو جاتا ہے. پیٹ جب بھر گیا تو سو گیا. جتنا پیٹ کو کنٹرول کرو گے اتنا انسان جاگے گا. البتنا تو تمنا الفتنہ, بھرا ہوا پیٹ پڑھنے سے روک دیتا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ پیاس اور بھوک اور پیاس مادی چیزیں نہیں. بعض علماء نے کہا نہیں, پیاس کا مطلب ہے علم کی تشنگی, علم کی تشنگی. میں ڈیلس میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ جس کو بھوک و پیاس یعنی کھانے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے پانی سے. تو جب مجلس ختم ہوئی تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ مولانا پیاس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے. میں نے اسے سلام کیا ہے. مولانا پیاس کا ترجمہ, واقعاً ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ کیا اس بچے نے. تقریر سننے کے بعد اس نے کہا یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے. پیاس کا مطلب صرف پانی کی پیاس نہیں, پیاس کا مطلب یہ ہے علم کی تشنگی ہو. جس کے اندر علم کی تشنگی پائی جاتی ہے وہ علم حاصل کر لیتا ہے. جو پیدا ہوتے ہی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے وہ کبھی علم حاصل نہیں کرتا. جو پیدا ہوتے ہی اپنے آپ کو عالم سمجھتے. سب سے بڑی کوشش اس لیے ہم نہیں کرتے, یا تو پیدا ہوتے ہی جنتی بن جاتے یا پیدا ہوتے ہی عالم بن جاتے. دونوں چیزوں کے لیے ہمارے یہاں کوشش نہیں ہوتی. علم کی تشنگی پائی جاتی ہو, پیاس پر فقر ہو, فقر کا احساس ہو. جہاں فقر کا احساس ہوتا ہے وہیں پر فضیلتیں عطا کی جاتی ہیں. حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا, اے موسیٰ میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ حضرت موسیٰ نے کہا, پروردگار کیسے شکریہ ادا کروں؟ ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے. کیوں؟ جس لیے کہ جس زبان سے شکریہ ادا کر رہا ہوں وہ تو نے عطا کی ہے. جن لفظوں سے شکریہ ادا کر رہا ہوں وہ تو نے ادا کیا, تو نے سکھایا کیسے شکریہ ادا کرنا ہے. وقت دینے والا تو, توفیق دینے والا تو, زندگی دینے والا تو, نعمتیں دینے والا تو, لفظ عطا کرنے والا تو. تیری نعمتیں لے کر پھر تیری نعمت کا شکریہ ادا کرو, یہ ممکن نہیں ہے. غور کیجئے میرے نوجوان بچے, خصوصاً اس جملے کی طرف توجہ کیجئے. تیری نعمتیں لے کر تیری ایک نعمت کا شکریہ ادا کرو تو دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے, تیسرا شکر واجب ہوتا ہے. پروردگار ایک شکر ادا نہیں کر سکتا کہ میری زندگی ختم ہو جاتی ہے. آواز قدرت آئی, یہ تیری بے نیاز مندی, یہ تیری احتیاج مندی, یہ تیرا فقر ہی شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے. جو تیرے اندر احساس پیدا ہوا کہ میں کر نہیں سکتا, تو نے ادا کر دیا ہے. کر نہیں سکتا تو کر دیا ہے. یہ نیاز مندی کا احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے دوڑے گا. لیکن جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے, خوبصورت حدیث ہے, جو انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے اس کے ڈائری میں لکھ دو یہی سب سے بڑا جاہل ہے. علم کی آخری سیڑھی کا نام ہے جہل. علم کی جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے اتنا پتا چلے گا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. جتنا علم حاصل کرتے جاؤ گے پتا چلے گا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں. جو برف نظر آتا ہے سمندر میں اوپر سے, وہ برف اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے. جو اندر برف کی پہاڑی ہے سمندر کے اندر, اس کا ہمیں احساس نہیں. کسی نے سبتے بن جوزی سے کہا, ایک مسئلہ پوچھا, ممبر پر بیٹھا ہوا تو دوسری سیڑھی پر, کسی نے سوال کیا, سوال کا جواب کیا ہے؟ سبتے بن جوزی نے کہا مجھے نہیں پتا. یہ بھی بڑا, اس کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے جو کہہ دے مجھے نہیں پتا ہے, مجھے نہیں پتا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر ممبر پہ کیوں بیٹھے ہو, اتر جاؤ. سبتے بن جوزی نے کہا جہالت کی وجہ سے دوسری سیڑھی پر بیٹھا ہوں. جتنا علم ہے اتنا دوسری سیڑھی پہ بیٹھا ہوں. جہالت کی وجہ سے بیٹھنا ہوتا تو آسمان پر میری سیڑھی ہوتی.
جتنا جانتا ہوں اتنا بیٹھا ہوں، جہالت کی وجہ سے آسمان پر۔ جو علم کی آخری سیڑھی کا نام ہے جہل، اس لیے کہ دنیا کے پاس اگر تشنگی ہو علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اگر تشنگی نہ ہو کوئی علم کی طرف دروازے رخ کر کے نہیں دیکھے گا۔ کائنات میں ایک ہی انسان ہے جس نے منبر رسول سے کہا کہ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا، سوائے اس کے جس نے بھی منبر سے یہ دعویٰ کیا وہ منہ کی کھایا ہے، وہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ تشنگی علم کی ہو، نیاز مندی علم کی ہو۔ اے موسیٰ میری قوم سے کہہ دو، حدیث کی تکمیل کر دوں تاکہ وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اے موسیٰ میری قوم سے کہہ دو، میری امت سے کہہ دو کہ میں نے علم کو تشنگی اور بھوک میں چھپا کے رکھا ہے، لوگ اسے سیرابی میں ڈھونڈتے ہیں، جب علم ملتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ علم کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں اشارہ کروں گا۔ اے موسیٰ میری امت سے کہہ دو کہ میں نے بلندی کو، کمال کو تواضع میں چھپا کے رکھا ہے، لوگ اسے تکبر میں ڈھونڈتے ہیں، جب ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سر اٹھا کر ڈھونڈتے ہیں کہ کمال کہاں ہے، ان کو سر جھکا کے ڈھونڈنا چاہیے کہ کمال کہاں ہے۔ لوگ سر اٹھا کر ڈھونڈتے ہیں کہ کمال کہاں ہے، بلندی کہاں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں نہیں، ان سے کہہ دو سر جھکا کر ڈھونڈیں کہ کمال کہاں ہے۔ خدمت کرو گے تو عہدہ ملے گا، بعض لوگ کہتے ہیں عہدہ ملے گا تو خدمت کریں گے، اسلام کہتا ہے خدمت کرو گے تو عہدہ ملے گا۔ کتنا تصور، کتنا مزاج میں فرق ہے۔ سر جھکاؤ، تواضع انکساری انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ جس درخت کی ٹہنیوں میں پھل لگتے ہیں وہ ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، جن میں پھل نہیں لگتے وہ درخت اکڑ جاتا ہے، اور جس میں پھل نہیں لگتے پتہ نہیں کس چیز کی کام آتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اس کو جلانے میں استعمال کرتے ہیں۔ میر انیس نے کہا بس لفظوں کو سمیٹ دوں، بقیہ حدیث کے بعض فقہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اشارہ کروں گا۔ تواضع بہت ضروری ہے۔ غرور انسان کے کمالات کو کھا جاتا ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہو کر انسان نیچے دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کتنے چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں اس لیے پہاڑ پر کھڑا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ ایک لمحے کے لیے وہ بھول جاتا ہے، وہ ساری دنیا کو چھوٹا دیکھ رہا ہے، ساری دنیا بھی اسے بھی چھوٹا دیکھتی ہے۔ وہ ایک دنیا کو چھوٹا دیکھ کر سمجھ رہا ہے میں بڑا ہوں، لیکن ساری دنیا بھی اسے، یہ غرور کا نتیجہ ہے۔ جن کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے وہ سر اٹھا کر نہیں چلتے، سر جھکا کر چلتے ہیں۔ جواہرات ہمیشہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، دھواں ہمیشہ زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ جن کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی وہ دھواں ہے، جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ جواہرات ہیں، وہ جواہرات ہیں۔ میں نے چھپا کے رکھا ہے بلندی کو، اور بلندی کو اگر حاصل کرنا چاہتے تو منکسر مزاج ہو جاؤ۔ میر انیس کہتے ہیں گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے۔ ایک مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، جاتے جاتے ایک فاتحہ پڑھ کے جائیے گا۔ مرنے کے بعد انسان سوائے فاتحہ کے اور کچھ پاتا نہیں ہے جی، لیکن مرنے والا ایک نصیحت ہمیں کر کے جاتا ہے۔ کیا نصیحت کر کے جاتا ہے؟ آج میں جا رہا ہوں، کل تمہیں آنا ہے جی۔ کتنا غرور کرے گا انسان۔ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولانا، اس نہج البلاغہ میں کسی صحابی نے مولا کائنات سے پوچھا مولا یہ خطبہ ارشاد فرمائیے جس میں الف نہ ہو، مولا ایسا خطبہ ارشاد فرمائیے جس میں الف نہ ہو۔ مولا کائنات نے کہا سننا چاہے تو بیٹھ۔ فوراً مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا، سارے مکمل سورے میں خطبے میں کوئی الف نہیں۔ مولا کائنات نے شروع کیا حمد للہ الحمدللہ حمد للہ، الحمد بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا، نہ اس میں الف ہے نہ اس میں الف ہے۔ صحابی کو تعجب ہوا، مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں مولا کائنات فرماتے ہیں اے انسان تو کس بات پر غرور کر رہا ہے؟ تیری وہ پیدائش اور یہ موت، کوئی چھو لے تو اسے غسل مس میت واجب ہو جائے، اور اس کے بعد نماز میت، میت آگے ہے تم پیچھے کھڑے ہوئے ہو،
ہر نماز میں رکوع ہے، سجدہ ہے. پروردگار عالم نے نماز میت میں نہ رکوع رکھا ہے نہ سجدہ. کھڑے کھڑے نماز پڑھو، کھڑے کھڑے دفنا دو. تیری یہ حالت ہے، پھر اس پہ تو غرور کر رہا ہے. اللہ اکبر. کھڑے کھڑے دفنا دو. نہ رکوع ہے نماز میت میں نہ سجدہ. اور کئی چیزیں کی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز میت، کس کی نماز میت؟ ایک بندے کی. کھڑے کھڑے دفنا دو اس کو. اس لیے کہ جانے والا نصیحت کر کے جاتا ہے، جاگو، آج میری باری، کل تمہاری باری. اس سال ثواب کی مجلس جو ہم رکھتے ہیں، ایک ثواب اسے بھی بھیجتے ہیں، اور یہاں بھی کچھ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانے کا کام کرتے ہیں. یہ مجلس دونوں کام کرتی ہے، ثواب کا بھی، جگانے کا بھی. گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے، خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے. ملا جنہیں انہیں افتادگی سے عوج ملا. ملا جنہیں انہیں افتادگی سے عوج ملا. انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. ملا جنہیں انہیں افتادگی سے عوج ملا. انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. یہ مقام مقام غرور نہیں ہے. اگر بلندی چاہتے ہو تو تواضع کے دائرے میں آ جاؤ. اتنے منکسر المزاج ہو جاؤ کہ بلندی تمہارا سجدہ کرے. کربلا والوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ بلند ہونا چاہتے ہو تو اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھنا سیکھو. بلند ہونا چاہتے ہو تو اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھنا سیکھو. عصر عاشور تیروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں، مکمل حواس کے ساتھ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد اگر دشت کربلا میں کسی نے سجدہ کیا ہے تو حسین ابن علی نے. سر کو سجدے میں رکھا، خاک پہ رکھا. اتنا بلند ہو گیا سر، دشمن کا ہاتھوں میں نیزہ، نیزے پہ سر حسین، اور سر حسین سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت. کتنا بلند ہو گیا سر، کتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا سر. یہ خطیب کسی عالم دین کا ایک جملہ ہے کہ ہر عزادار جب بھی علم اٹھاتا ہے تو وہ سر اٹھا کر علم اٹھا رہا ہے. اس لیے کہ جو شہید ہو چکے ہیں انہوں نے انکساری کے ساتھ اپنے سر کو جھکایا بارگاہ پروردگار میں. آج ان کا علم بھی انسان کو بلندی کا سبب دیتا ہے. اللہ اکبر. سر جھکاؤ بارگاہ پروردگار میں تو پروردگار اس سر کو بلند کر دیتا ہے. اتنا بلند کر دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سر کو جھکا نہیں سکتی. کیا کیا دشمنان اہل بیت نے؟ جتنا حسد تھا، جتنا تعصب تھا، جتنی حمیت تھی، جتنا بغض تھا، سب کچھ عملی طور پر کربلا کے میدان میں انہوں نے اجرا کر دیا. سروں کو تن سے جدا کیا گیا، سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے. عربوں نے عرب کی حمیت کو بھلا دیا، عربوں نے عرب کی حمیت کو بھلا دیا. لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، بدنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. زینب کبریٰ نے شمر سے کہا ہمیں اس راستے سے مت لے جانا جہاں شہداء کے لاشیں ہیں، اس لیے کہ بچے دیکھیں گے تو برداشت نہیں کریں گے. ایسی حالت تھی لاشوں کی، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، خیموں میں آگ لگائی گئی. اور مردوں پہ تو کر دیا ظلم، تھک جاتے، لیکن عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی. بے غیرتی دیکھیے گا دشمنان بیت کی. کیا نہیں کیا؟ جو کچھ ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا، جو کچھ کر سکتے تھے کیا. لیکن اہل بیت اتنے بلند ہو گئے کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسین مظلوم کا نام لیا جاتا ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں زینب کا نام لیا جاتا ہے. چادریں سروں سے چھینی گئی، بچی کے رخساروں پہ تماچے لگائے گئے، پشت پہ تازیانے لگائے گئے، بازوؤں میں رسن باندھی گئی، اور رسن سید سجاد کے ہاتھوں میں تھما دی گئی. ایک رسن میں 12 گلے.
جن کا کچھ خد چھوٹا تھا اور کچھ کا بڑا تھا. زندہ نے دربار یزید میں جب سکینہ کو لایا گیا تو سکینہ کا ہاتھ آپ کی گردن پر تھا. اپنے گردن پر ایک ہاتھ رکھے ہوئے تھی بچی اور ایک ہاتھ چہرے پر. یزید نے پوچھا یہ ہاتھ تم نے گردن پہ کیوں رکھا ہے؟ سکینہ نے کہا یزید ایک رسن میں 12 گلے بندھے تھے جن میں کچھ کا قد بڑا تھا اور کچھ کا چھوٹا. جب بھی کوئی بیویاں قیام کرنا چاہتی تھی تو رسن میرے گلے میں پھنس جاتی. اتنا درد ہے گلے میں کہ میں برداشت نہیں کر سکتی. ایک رسن میں 12 گلے اور بازوؤں میں رسن ہے. بازوؤں میں رسن، بے مخنا و چادر، چہروں پر بالوں کے ذریعے سے اپنے چہرے چھپائے. یہ بیویاں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. یہ وہ ایام ہیں جو زینب کبریٰ اور زینب کبریٰ کے ساتھ یہ قافلہ رواں دواں ہے. کبھی کربلا کا، کبھی کوفے کا بازار، کبھی کوفے کا دربار، کبھی شام کا بازار، کبھی شام کا دربار. سہل بن سعد ساعدی کہتا ہے میں تجارت کی غرض سے شام گیا. ماہ سفر تھا، تجارت کی غرض سے شام گیا. شام کے دروازے پر مجھے روک دیا گیا. میں نے سوال کیا تم نے مجھے شام کے دروازے پر کیوں روکا؟ تو کہنے والا نے کہا شہر کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے، شہر کو سجایا جا رہا ہے، شہر کو سنوارا جا رہا ہے. میں نے اپنے ذہن پہ زور لگایا، روایتوں کو یاد کیا. یہ تو کوئی عید کا دن نہیں ہے، یہ تو کسی تہوار کا دن نہیں ہے، پھر شہر شام کو سجایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کا شہر ہے، اس شہر کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جب میں آگے بڑھا تو کسی کہنے والے نے کہا یہ قافلہ یہاں پر لایا جا رہا ہے، ایک لٹا ہوا قافلہ اس قافلے شہر میں آ رہا ہے، ان کے استقبال کے لیے شہر کو سجایا جا رہا ہے. میری جستجو بڑی. ایک مرتبہ میں پوچھنے لگا وہ کون سا قافلہ ہے جس کے استقبال میں شہر کو سجایا جا رہا ہے؟ میں انتظار کرتا رہا. کیا دیکھا کہ ایک مرد ہے جو اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے، گلے میں توقے کاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. کچھ شہداء کے سر ہیں جو نوکے نیزہ پر بلند ہیں، کچھ بیویاں ہیں جو بے مخنا و چادر. میں یہ سوچتا رہا یا اللہ یہ کیسا قافلہ ہے جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہے، یہ کیسا قافلہ ہے جن کا استقبال شہر کو سجا کر کیا جا رہا ہے. میں اس مرد کے قریب پہنچا، میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا علیکم السلام یا سہل بن سعد ساعدی. اے سہل تجھ پر میرا سلام ہو. میرا نام جب میں نے سنا تو مجھے تعجب ہوا اس کو میرا نام کا کیسے پتا چلا. ایک مرتبہ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس بیمار نے کہا کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ میں نے کہا میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے. کیا اس آیت کی تفسیر تم جانتے ہو؟ کہا کون سی آیت ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربا کی محبت مانگی تھی رسول نے. کیا تم نے تلاوت کی ہے؟ کہا میں نے کی ہے. کہا جانتے ہو وہ قربا کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا. کہا ہم اہل بیت ہے. اے سہل ہم اہل بیت ہیں. ہمیں ظالموں نے دشت کربلا میں فاطمہ کے چمن کو ویران کر دیا. وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، وہ میرے بھیا علی اکبر کا سر ہے. اے سہل اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو، فاطمہ کی بیٹی. اے سہل اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو، فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنا و چادر ہے. میں آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا مولا کچھ خواہش ہے تو بتائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا اے سہل اگر ہو سکتا ہے کچھ کپڑا لے آؤ اور بیویوں میں تقسیم کر دو بعنوان چادر. سہل کہتا میں گیا کچھ کپڑا لے آیا، ابھی تقسیم کرنا چاہتا تھا کہ شمر کا تازیانہ میرے پشت پہ ایسے پڑا کہ میں سنبھل نہ سکا. میں امام کو دیکھتا رہ گیا، قریب گیا مولا میں تقسیم نہیں کر سکتا، میری پشت پہ تازیانے برس رہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے سہل اگر کوئی رومال ہو تو میرے گردن پر رکھ دینا، توق کا وزن سنگین ہو چکا ہے، گردن سے خون بہ رہا ہے. سہل کہتا ہے میں ایک بلندی پر پہنچا، توق کو بلند کیا تو رومال رکھنا چاہتا تھا. امام سجاد کی گردن سے تازہ خون بہنے لگا. میں نے کہا مولا یہ رومال کافی نہیں ہے، گردن کا زخم سنگین ہے. اللہ اکبر کتنے زخم تھے سید سجاد کے بدن میں. گردن پہ توق کا زخم، پشت پر تازیانوں کے زخم، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے زخم، پیروں میں بیڑیوں کے زخم. اس لیے جب مدینہ پہنچے محمد حنفیہ گلے لگانا چاہتے تھے تو سید سجاد نے کہا چچا
ذرا آہستہ، یہ آپ کا بیمار کربلا سے کوفہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات جو اس دار فانی سے گزر چکے ہیں اور جن کے نام ان کتیبوں پہ درج ہیں، اور بالخصوص آج کی جو سیوم کی مجلس ہے جناب ابراہیم راؤ جی کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.